لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں تمام لوگوں کے پروردگار کی، تمام لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس تمام لوگوں کے معبود کی، اس وسوسہ ڈالنے والے کی برائی سے اور شر سے جو وسوسہ ڈال کے چھپ جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. من الجنۃ والناس چاہے جناتوں میں سے ہو یا لوگوں میں سے ہو. یہ قرآن کریم کی آخری صورت ہے سورہ ناس، جس کو معوذتین کہا جاتا ہے. سورہ فلق اور سورہ ناس یہ دو صورتوں کو معوذتین یعنی اللہ کی پناہ دلانے والی، آدمی کو اللہ کی حفاظت دینے والی. اور اس کے شان نزول میں ہم نے سن لیا کہ اللہ نے اس کو کیوں نازل کیا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو جادو کیا گیا تھا اس جادو کے توڑ کے لیے اللہ رب العزت نے ان دونوں صورتوں کو نازل کیا ہے. سورہ فلق کے اندر ہم نے سن لیا کہ اللہ رب العزت کی جو پناہ چاہی گئی ہے کہ آدمی اللہ کی حفاظت میں آتا ہے، وہ چار چیزیں بتائی تھی. من شر ما خلق ایک مخلوق کی برائی سے، من شر غاسق اذا وقب کہ تمام رات کی برائی سے جب کہ وہ پھیل جاوے، اور تیسری گروہوں میں پھونک مارنے والی یعنی جادو کرنے والوں کی برائی سے، اور چوتھی حسد کرنے والے کے حسد کی برائی سے جب کہ وہ حسد کرے. ان چار چیزوں سے پناہ چاہی گئی، اور یہ دنیاوی اعتبار سے نقصان ہے. سورہ فلق کے اندر جو پناہ چاہی گئی یعنی قل اعوذ برب الفلق کہ رب کے ساتھ صرف فلق ایک اللہ کی ایک صفت کا تذکرہ ہوا، اور اس کے بعد چار برائی کی پناہ چاہی گئی. تو اس کے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ یہ تو دنیاوی اعتبار سے نقصان ہے، اور یہاں سورہ ناس کے اندر اخروی اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے پناہ چاہی گئی ہے کہ قل اعوذ برب الناس کہ ایک تو اللہ کی صفت رب لائے، دوسرے نمبر پر ملک الناس بادشاہت، اور تیسری صفت اللہ کی الہ الناس معبود. ان تین صفتوں کو ذکر کرنے کے بعد پھر جو جس چیز سے پناہ چاہی گئی یعنی وسوسہ ڈالنے والے شیطان سے، تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ یہ اخروی اعتبار سے بہت بڑا خطرناک ہے کہ شیطانی وسوسے، شیطان کے جو وسوسے ڈالتا ہے آدمی کے ایمان کو ختم کر دیتا ہے، اور اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ آدمی ایمان سے محروم ہو جائے. تو قل اعوذ برب الناس کہ میں آپ نبی کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں تمام لوگوں کے پروردگار کی. تو ایک صفت رب کے معنی پرورش اور تربیت کرنے کے ہوتے ہیں، اور جہاں ایک رب تربیت کرتا ہے، پرورش کرتا ہے، تو اپنے پرورش کرنے والوں کی حفاظت بھی وہی کرتا ہے. اور اللہ سے بہتر کوئی تربیت اور پرورش کرنے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے اس کے ذریعے سے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ بندوں کو چاہیے کہ اتنے بڑے شیطان کے وساوس سے حفاظت کے لیے اللہ کی پناہ چاہے. ملک الناس لوگوں کے، تمام لوگوں کے بادشاہ کی،
اور جس طرح دنیاوی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ ہوتا ہے، وہ اپنی رعایا کی حفاظت کی وہ انتظام اور کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو اسی طرح اس کے ذریعے سے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ بندوں کو جو حفاظت اور بندوں کی جو جس طرح رعایا کی جو بادشاہ حفاظت کا انتظام کرتا ہے، اللہ سے بہتر انتظام کرنے والا، حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو بندے کو چاہیے کہ اپنے اللہ کی حفاظت میں آوے شیطان کے وسوسوں سے، اور الہ الناس اور معبود تمام لوگوں کے معبود کی میں پناہ حاصل کرتا ہوں۔ تو اللہ سے، اور جس طرح معبود اپنے عابد کی حفاظت کرتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت اور بندگی کرتے ہیں، تو اللہ کی عبادت اور بندگی کے ناطے اللہ رب العزت سے بہتر ہماری حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ تو ان تین صفتوں کو لا کر، رب کی صفت کو لا کر، ملک بادشاہت کی صفت کو لا کر، الہ الناس معبود الوہیت کی صفات کو لا کر، ان تین صفات کو لا کر اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ آگے جس چیز سے پناہ چاہنا ہے اور جس چیز سے تم کو اللہ کی حفاظت میں آنا ہے وہ بڑا خطرناک ہے، تو ان تینوں چیزوں کے ذریعے سے حفاظت بندے کو مانگنا چاہیے۔ بلکہ تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ شیطان، ہر آدمی کے ساتھ ایک شیطان اس کا دوست لگا ہوا ہوتا ہے، اور یہ اس بات کی کوشش میں رہتا ہے کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ایمان سے محروم کر دوں۔ اگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہوتا ہے تو پھر دھیرے دھیرے وہ اس کے جو نیک اعمال کرتا ہے تو نیک اعمال کو اس کو ختم کرنے کی، اس اعمال کو ریاکاری کر کے اور اس کو نمود اور شہرت دکھلا کر اس کو ختم کرنے کی کوشش میں لگتا ہے کہ میں تو اتنا اچھا نمازی ہوں، میں تو اتنا تہجد گزار ہوں، میں تو اتنے وقت مسجد میں دینے والا ہوں، میں تو اتنی قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ہوں۔ اس طرح شیطان اس نیک آدمی کے دل میں خیال ڈالتا ہے، اس طرح اس کے اعمال کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر آدمی کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہوتا ہے، تو بندے اور وہ اس کے ایمان کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر اس میں وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے تو اس کے نیک عمل کرنے کی، وہ ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ریاکاری کر کے، دکھلاوا کر کے اس کے اعمال کو ضائع کر دے۔ تو بندے کو چاہیے کہ اللہ کی حفاظت پناہ میں آئے۔ قل اعوذ برب الناس، یہ لفظ ناس، الناس اس پوری سورت کے اندر 6 آیتوں کے اندر 5 مرتبہ الناس کا لفظ آیا۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ یہ جو 5 مرتبہ لائے، تو پہلی آیت میں لائے تھے قل اعوذ برب الناس، اس کے بعد ملک الناس، الہ الناس، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تو یہ جو الناس کا لفظ ہے اس کو ایک مرتبہ لاتے، پھر دوسری آیتوں کے اندر اس کے مناسب کوئی عربی کا لفظ لے آتے۔ بار بار اس کا تکرار کیوں کیا، بار بار اس کو ذکر کیوں کیا؟ تو مفسرین اس کا جواب یوں دیتے ہیں کہ یہ جو دونوں صورتیں ہیں یہ اللہ کی حفاظت، یعنی گویا بندہ اللہ سے دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ میں تیری حفاظت میں آنا چاہتا ہوں۔ تو دعا کے اندر مناسب یہی ہوتا ہے کہ بار بار اس چیز کا تکرار کیا جائے۔ اور مفسرین نے اس بات کی طرف بھی نقطہ کیا ہے کہ پہلے ناس سے مراد بچے مراد ہے، اور بچوں کی تربیت اور پرورش زیادہ اہم ہوتی ہے، اس کے لیے اس کے رب برب الناس، رب کا لفظ لا کر اس بات کی طرف قرینہ اور اشارہ بتا دیا کہ تربیت بچوں کی جاتی ہے، اور اللہ سے بہترین تربیت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ دوسری جگہ ملک الناس، دوسری جگہ جو الناس لائے اس کے ساتھ جو لائے ملک، بادشاہ، تمام لوگوں کے بادشاہ۔ تو یہاں الناس سے مراد نوجوان مراد ہے کہ نوجوان سیاست کے اعتبار سے، حکومت کے اعتبار سے اگر کوئی نوجوان ہوئے تو اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ تو ملک کی صفت لا کر یہ اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ الناس سے مراد یہاں نوجوان ہے، کہ نوجوانوں کو سیاست اچھی لگتی ہے، ان کو یہ مناسب ہے۔ اور الہ الناس، یہاں الناس سے مراد بوڑھے مراد ہے کہ جن کی عمر ہو چکی ہے، جو عمر رسیدہ ہو چکے ہیں، اور جنہوں نے اپنے آپ کو دنیا سے منقطع کر کے اللہ کی عبادت کی طرف وہ مشغول ہو گئے، اللہ سے اپنا لو لگا لیا، اور اب ان کا زیادہ وقت اللہ کی طرف لگتا ہے۔ تو الہ الناس، لفظ الہ لا کر اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ وہ بوڑھے مراد ہے جن کا ہر وقت ہر گھڑی اللہ کی یاد میں، اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے۔ اور فی صدور الناس، یہ 4تھی مرتبہ جو الناس کا لفظ لائے اس سے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ یہاں نیک لوگ مراد ہے، اور نیک لوگوں کا دشمن شیطان
ان کی نیکیوں کو ختم کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، تو اس سے پناہ چاہی گئی کہ نیک لوگوں کا دشمن جو شیطان ہے وہ اللہ کی حفاظت مانگے، اللہ کی پناہ چاہے۔ تو یہاں الناس سے مراد نیک لوگ ہے، اور آخری پانچواں الناس من الجنۃ والناس، اس سے فاسد لوگ مراد ہے جو فسق و فجور میں مبتلا رہتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے بھی اللہ کی پناہ اور حفاظت چاہی گئی۔ تو اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے تین اپنی صفات ذکر کر کے پھر آگے جس چیز سے پناہ چاہنا ہے، من شر الوسواس الخناس، اس وسوسہ ڈالنے والے کی برائی سے جو وسوسہ ڈال کے پیچھے کو چھپ جاتا ہے، یعنی شیطان وسوسہ کیسے ڈالتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کے دل پر سونڈ کی شکل میں، جس طرح مچھر کو ہم نے دیکھا ہے کہ جب مچھر کاٹنے کے لیے بیٹھتا ہے تو آپ اس کے منہ پر دیکھیں کہ تو باریک باریک سونڈ کی شکل کی ہوگی، تو اس کو پھر اپنی چمڑی کے اوپر وہ سونڈ مارتا ہے، اس کے ذریعے سے خون چوستا ہے۔ اسی طرح شیطان بھی انسان کے دل پر بیٹھ کر وہ سونڈ اس کے دل میں ڈالتا ہے، اور پھر انسان جب اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے تو وہ اپنی سونڈ کو واپس کھینچتا ہے اور پیچھے کو ہٹ جاتا ہے۔ اس کو بولتے خناس، شیطان۔ خناس کا مطلب پیچھے ہٹنے والا، بہت پیچھے ہٹنے والا، اور وسواس مانا بہت زیادہ وسوسے ڈالنے والا۔ تو یہ شیطان بہت زیادہ انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اسی لیے تو احادیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے ہیں کہ جب اذان ہوتی ہے تو اذان کی آواز سن کر شیطان بہت دور تک بھاگتا ہے، جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے وہ بھاگتا رہتا ہے۔ اذان کی آواز جہاں بند ہو گئی وہاں ٹھہر جاتا ہے، پھر جیسے اذان ختم ہو گئی واپس آ جاتا ہے۔ اقامت کہی گئی، اقامت کہی جاتی ہے، واپس بھاگنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اقامت ختم ہو جاتی ہے، جب بندہ تکبیر کہہ کر نیت باندھ لیتا ہے اور نماز شروع کر دیتا ہے، تو پھر وہ ایسے ایسے خیالات اس کے دل میں ڈالنا شروع کر دیتا ہے جو نماز سے پہلے اس کے دل میں آئے نہیں تھے۔ یہ کام ہے، وہ کام ہے، اس دکان کا حساب ہے، وہ حساب ہے، حتیٰ کہ اس بندے کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میری کون سی رکعت چل رہی ہے۔ میں امام کے ساتھ پڑھ رہا ہوں تو کون سی رکعت چل رہی ہے، امام صاحب کون سی قرات پڑھ رہے ہیں، یا کبھی اکیلے پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کو یہ اس بات کا بھی پتہ نہیں چلتا ہے کہ میں کون سی سورت پڑھ رہا ہوں، کون سی قرات پڑھ رہا ہوں، میں نے تحیات پڑھ لی کہ نہیں پڑھ لی، یہ بھی یاد نہیں ہوتا ہے۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان اس طرح وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو یہ نماز کا وسوسہ ہوا، تو اس سے پناہ چاہی گئی، من شر الوسواس الخناس، کہ اس وسوسہ ڈالنے والے کی برائی سے جو وسوسہ ڈال کے پیچھے کو ہٹ جاتا ہے۔ خناس کا مطلب پیچھے ہٹ جانا، یعنی جب بندہ اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے تو شیطان پیچھے کو ہٹ جاتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، کہ شیطان کیا کرتا ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے۔ وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ وسوسہ کس کو کہتے ہیں؟ شیطان کا وسوسہ، کہ شیطان اپنی اطاعت کے لیے، اپنی بات منوانے کے لیے چپکے سے پوشیدہ طور پر کوئی بات انسان کے دل میں ڈال دے، تو انسان کے دل کو تو آواز آ جاوے، وہ آواز کو تو سن لے، لیکن شیطان انسان کو دیکھ نہیں سکتا، یعنی انسان شیطان کو دیکھتا نہیں، شیطان نظر نہیں آتا، لیکن اس کی بات دل میں سنائی دیتی ہے، اس کو بولتے ہیں وسوسہ۔ یہ تو نماز کا وسوسہ ہوا۔ وضو کا بھی وسوسہ ہوتا ہے کہ کبھی آدمی وضو کرنے بیٹھتا ہے، ہاتھ دھو لیے، پورا وضو کر لیا، وضو کر کے جب ہاتھ نیت کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کو دل میں ابھی کچھ باقی رہ گیا۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ابھی آدمی وضو کر رہا ہوتا ہے، ہاتھ دھویا، منہ دھویا، سر کا مسح بھی کر لیا، اب صرف پاؤں دھونے باقی تھے، واپس خیال آیا میں نے کانوں کا مسح کیا کہ نہیں، یا میرا اتنا حصہ خشک رہ گیا، ہاتھ کی کوہنی خشک رہ گئی۔ یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، بلکہ بہت سے آدمیوں کو تو اتنی دیر لگا دیتا ہے اس طرح شیطان وسوسہ ڈال کے، خیالات ڈال کے، کہ پورا آدھا گھنٹے تک یا کئی دیر تک وہ وضو کرتا رہتا ہے۔ اس کے دل میں اس طرح شیطان خیالات ڈالتا ہے، اور آخرکار وہ آدمی تنگ آ کر وہ نماز کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے بتایا گیا کہ اللہ کی پناہ چاہنا چاہیے شیطان کے وسوسوں سے۔ حضرت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، بہت بڑے اللہ والے گزرے، کہ ایک مرتبہ میں وضو کر کے اٹھا، پورا وضو کر لیا میں نے، صف میں آ کے بس نیت باندھنے والا ہی تھا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میری کوہنی خشک رہ گئی۔ میں گیا، شک ہو گیا کہ بھائی اتنا حصہ میرا خشک رہ گیا، اتنا حصہ دھو لیا، واپس آیا۔ واپس آنے کے بعد واپس صف میں کھڑا ہو گیا، ابھی نیت باندھنے والا ہی تھا کہ واپس دل میں خیال آیا کہ
کہ بھائی دوسرے ہاتھ کی کوہنی بھی خشک رہ گئی، شک ہو گیا کہ بھائی وضو نہیں ہوا ہوگا، واپس گیا، میں نے وہ حصہ بھی دھو ڈالا، پھر واپس نیت باندھنے لگ گیا، واپس نیت باندھنے والا ہی تھا کہ واپس دل میں خیال آیا کہ تمہارے تخنے خشک رہ گئے، پاؤں کے تخنے کا کچھ حصہ خشک رہ گیا۔ یہ اللہ والے تھے، اللہ کی طرف سے ان کو اس بات کا الہام اور پتہ چل گیا کہ بھئی یہ جو میرے خیال میں بار بار یہ خیالات آتے ہیں میرے دل میں، یہ تو شیطان کا کام ہے، جاؤ اب کچھ بھی ہو جائے میں واپس وضو کرنے نہیں جاؤں گا، کیونکہ میں نے تو پورا وضو کر لیا ہے، لیکن یہ میرے دل میں اس طرح خیالات ڈال کر مجھے شک کو شبہ میں ڈالنا چاہتا ہے اور مجھے نماز سے دور کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے فوراً نماز شروع کر دی۔ تو اس کا علاج یہی ہے کہ آدمی کے دل میں اگر اس طرح خیالات آوے تو خیالات کی طرف توجہ نہ دے، بلکہ اللہ کی حفاظت پناہ چاہے۔ تو یہ شیطان اس طرح وساوس ڈالتا ہے، اس سے بندوں کو ان صورتوں کے ذریعے سے یہی بتایا جا گیا، یہ دونوں صورتیں بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ ان بندوں، اور یہ ایک وظیفہ ہے جس کے گھر میں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، خصوصاً میاں بیوی کے درمیان جو جھگڑے ہوتے ہیں، ان میں بھی شیطانی وساوس کا اثر ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے ہیں کہ شیطان پانی کے اوپر اپنا تخت بچھاتا ہے، اس کے اوپر بیٹھتا ہے، اور اپنے ہاتھ کے نیچے جو کام کرنے والے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے شیاطین ہوتے ہیں، جنہیں اس کو کام پر لگا ہوتا ہے کہ بھائی ان کو تم نماز سے روک دینا، ان کو یہ کرنا، لوگوں کو نیکیوں سے ہٹا کر برائی کی طرف لانا۔ پھر شام کو ان کی کارگزاری ہوتی ہے، بھائی اپنی اپنی کارگزاری سناؤ، تم نے دن بھر میں کیا کام کیا۔ ایک آتا ہے کہ بھئی میں ایک نمازی بندہ جا رہا تھا، اذان ہو گئی تھی اور راستے میں نے اس کو پکڑ لیا اور اس کے دل میں خیال ڈالا کہ بھئی ابھی تو اذان ہوئی، ابھی تو بہت دیر ہے، یہ کام کر لے وہ کام کر لے۔ اس طرح میں نے اس کو کام میں پھسلا کر اور بہلا کر اس کو اس نماز سے دور کر دیا، بھئی تو نے کوئی کام نہیں کیا۔ دوسرا آتا ہے، بھئی فلاں بندہ صدقہ کرنے جا رہا تھا، کسی غریب کی مدد کرنے جا رہا تھا، تو میں نے اس کے ہاتھ کو روک لیا، بھئی تو پیسہ دے دے گا تو پھر تو کیا کھائے گا، اس پیسوں سے اپنے گھر والوں کو کھلانا۔ اس طرح اس کے دل میں بات ڈال کر اچھے کام سے، صدقے کے کام سے اور اس طرح نیکی کے کام سے میں نے اس کو روک دیا۔ تو شیطان کہتا ہے، جو ان کا باس ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں تو نے کوئی کام نہیں کیا۔ اتنے میں یہ ساری کارگزاری ہو رہی ہوتی ہے، ایک آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے یوں کیا کہ آج میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کرا دیا، اور جھگڑا ایسا کرایا کہ طلاق کی نوبت آ گئی۔ تو یہ خوش ہو جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، اپنے تخت پر کھڑا ہو کر اس کو اپنے گلے سے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ تو نے بہت اچھا کام کیا۔ تو بندوں کو چاہیے کہ جس کے گھر میں اس طرح میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہوتے رہتے ہو، ان دونوں صورتوں کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ ان دونوں صورتوں کے پڑھنے کی وجہ سے اس طرح کے جھگڑے ختم ہوں گے، شیطانی اثرات سے اس کی حفاظت ہوگی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مصیبت کے موقع پر اور تکلیف کے موقع پر ان دونوں صورتوں کا اہتمام کیا ہے۔ عقبہ ابن عامر ایک صحابی، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، سخت اندھیرا تھا، اندھیرا سخت ہو گیا اور ایک دم تیز ہوا چلنے لگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلدی جلدی یہ دونوں صورتیں پڑھنا شروع کرو، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنا شروع کرو، اس لیے کہ ان دونوں صورتوں سے بہتر تمہاری حفاظت کرنے والی اور اللہ کی حفاظت میں تم کو دینے والے اور کوئی چیز نہیں۔ تو بندے کو چاہیے کہ اس پر کوئی بھی اس طرح کی مصیبت آ جائے، اس طرح کے خیالات آ جائے، تو ان دونوں صورتوں کے پڑھنے کا اہتمام کرے۔ اس کی وجہ سے بندوں کی پناہ میں، بندہ اللہ کی پناہ اور حفاظت میں آ جاتا ہے۔ وَمِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ، کہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اور مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ، اور یہ وسوسے ڈالنے والے کون؟ جنات بھی ہو سکتے ہیں، یعنی شیطان بھی ہو سکتے ہیں اور انسان بھی ہو سکتے ہیں۔ بھائی شیطان کا تو ہم نے سمجھ میں آ گیا بھائی کہ شیطان تو ڈالتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس طرح وہ انسان کے دل پر بیٹھ کر سون کی شکل میں اس کے دل میں خیالات ڈالتا ہے، لیکن انسان کس طرح وسوسے ڈالتے ہیں، انسان کس طرح وساوس ڈالتے ہیں، خیالات ڈالتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ بتایا کہ انسان جب ایک آدمی کے پاس جا کر اس کو کسی برائی کی بات کرتا ہے کہ یہ کام ایسا ہے، یہ کام ایسا ہے، اس کو کریں گے تو ایسا ہوگا، ایسا ہو، تو برائی کی دعوت دے کر سامنے والے کو اس کی حقیقت بتا کر اور اس کی اچھائی اور برائی بتا کر اس پر اتنا آمادہ کر دیتا ہے اور اس کو اتنا تیار کر دیتا ہے کہ وہ برائی کرنے پر تیار ہو جاتا ہے اور برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو یہ انسانی وسوسے ہوتے ہیں۔ تو دونوں چیزوں سے، من الجنۃ والناس، جنات سے بھی شیطان کے، یعنی یہ بھی جنات بھی ایک طرح کی شیطان کی قسم میں سے ہے۔ اچھے بھی جناتوں کے اندر اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں، نیک بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں۔ تو دونوں قسم کے انسانوں سے بھی، انسانوں کے وساوس سے بھی اور شیطان کے وساوس سے بھی صورت کے اندر پناہ چاہی گئی ہے۔
تو اس صورت کے بڑے فضائل ہے دونوں صورتوں کے۔ اب یہ وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو شیطانی وساوس ہوتے ہیں، یہ تو ہم نے سنا، لیکن ایک انسان کو اپنے اختیار سے، اپنے بغیر اختیار کے وساوس آتے ہیں۔ انشاءاللہ اس وسوسے کے متعلق ہم آئندہ مجلس میں سنیں گے۔ تو بندے کو چاہیے کہ ان دونوں صورتوں کے پڑھنے کا خوب اہتمام رکھے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو شخص صبح اور شام 3 صورتیں، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، اور دوسری سورہ فلق، اور تیسری سورہ ناس، ان 3 صورتوں کو دو شخص صبح اور شام پڑھنے کا اہتمام کرے گا تو اللہ رب العزت اس کی ہر طرح کی مصیبت سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یوں فرماتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد ان صورتوں کے پڑھنے کا اہتمام کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود عمل تھا کہ آپ کو کوئی بیماری ہو جاتی تھی تو ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر اپنے ہاتھ پر دم کرتے تھے اور پورے اپنے جسم پر گھماتے تھے۔ آج کل ہم لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے اوپر جادو ہو گیا، ہمارے گھر کے اندر بچوں کے اوپر، بیوی کے اوپر اثرات ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو بھئی ہم نے اس کے اسباب اختیار کیے ہی نہیں، ان چیزوں کے دور ہونے کے اسباب ہم نے اختیار کیے نہیں کہ احادیث میں اور قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان صورتوں کو پڑھو، ان کو پڑھو تو تم اس طرح کی حفاظت تمہاری ہوگی، اس طرح کے اثرات سے حفاظت ہوگی۔ تو بندوں کو چاہیے کہ ان صورتوں کے پڑھنے کا اہتمام کرے، خود بھی پڑھے، اپنے گھر والوں کو بھی پڑھاوے، اپنے بچوں کو بھی سے ان صورتوں کو یاد کرا کر ان کو اس بات کی ترغیب دلاوے۔ تو یہ اس صورتوں کے پڑھنے کی برکت سے ہمارے بچے، ہمارے گھر والے اس طرح کے اثرات سے، جادو کے اثرات سے، شیطانی اثرات سے حفاظت میں رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہر مصیبت سے حفاظت فرمائے گا۔ انشاءاللہ آئندہ مجلس کے اندر ہم وسوسے کے متعلق سنیں گے کہ وسوسے کیا ہوتے ہیں، اس کا علاج کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی شیطانی وسوسے سے حفاظت فرمائے اور اپنی پناہ میں رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، اللهم لا أحصي ثناء عليك، أنت أثنيت على نفسك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، بڑے خطا کار ہے، بڑے سیاہ کار ہے، یا اللہ تیری نعمتوں کو کھا کھا کر تیری ناشکری کرتے رہے، تیری نافرمانی کرتے رہے۔ اللہ تو نے ان تیری نافرمانیوں کے باوجود اپنی نعمتوں کو بند نہیں کیا۔ اللہ ہم حقیقت میں بڑے مجرم ہیں، ہم اپنے گنہگار ہونے کا اقرار کرتے ہیں۔ یا اللہ تو بڑا رحیم ہے نا، تو بڑا کریم ہے، اللہ تجھے معافی بہت پسند ہے۔ یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ، رات کے اندھیرے میں کیے ہو، دین کے اجالے میں کیے ہو، جان کر کیے ہو، انجانے میں کیے ہو، تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، بھائی بہنوں کے، رشتہ داروں کے، دوست و احباب کے، تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہمارے مرحومین کی بال بال مغفرت فرما، کروت کروت ان کی مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اللہ آج وہ منومن مٹی کے اندر ہے، اللہ ایک وقت تھا وہ بھی اسی طرح ہمارے ساتھ رمضان گزارا کرتے تھے، ہمارے ساتھ افطاری کے اندر، سحری کے اندر، اس طرح قرآن کی مجلسوں کے اندر، قرآن کی تلاوت کے اندر، ذکر و اذکار کے اندر ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ اللہ وقت آنے پر وہ بھی تیرے پاس چل دیے، اللہ ہمارا بھی وقت آنے والا ہے، اللہ ہم کو اس وقت کے آنے سے پہلے تیری رضامندی والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما، تیری ناراضگی والے اعمال سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما۔ اللہ تو نے مبارک مہینہ عطا فرمایا، ہم تو اس لائق نہیں تھے، یا اللہ تو نے اتنا مبارک مہینہ عطا کیا، ہم اس کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ دھیرے دیکھتے دیکھتے پہلا عشرہ ختم ہونے جا رہا ہے، اللہ رحمت کا عشرہ ہے، یا اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آمین کا جو جبریل علیہ السلام نے بددعا فرمائی ہے کہ جس شخص کو رمضان کا مبارک مہینہ ملا ہو اور اس نے اللہ سے اپنی مغفرت نہ منوا دی ہو، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمائی ہے۔ اس بددعا سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمانا، اللہ اپنی رحمت سے ہم کو ڈھانپ لینا، اللہ ہم سب کی مغفرت فرمانا، اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنتوں پر عافیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ بے سہاراؤں کو سہارا عطا کرنا، یا اللہ بے گھروں کو گھر عطا فرما، یا اللہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، جن کی اولاد نافرمان ہے ان کو اپنا اور والدین کا مطیع و فرما بردار بنا۔ اللہ ہم سب کے اولادوں کو ایمان کاملہ، عقائد حقہ، اعمال صالحہ سے نواز کر
برے اعمال، برے اخلاق، برے کردار، برے گفتار، بری باتوں سے، بری صحبتوں سے ہمارے اولادوں کی پوری پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ بے روزگاروں کو حلال اور پاکیزہ روزی عطا فرما۔ اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ جو مقروض ہے ان کی قرضوں کی اپنے خزانے غیب سے تو انتظام فرما۔ اللہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے قرضوں سے مایوس ہو چکے ہیں، لیکن یا اللہ تیرے خزانے تو بڑے وسیع ہے، یا اللہ اپنے خزانے سے ان کے قرضوں کا انتظام فرما۔ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان کی، جان کی، مال کی، عزت آبرو کی خوب کو حفاظت فرما۔ اللہ مدارس کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما۔ اللہ اس میں کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، ہر طرح کے شرور و فتن سے، حاسدین کی حسد سے، فتن کی فتنوں سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما۔ اللہ دشمنان اسلام سے، شاعر اسلام کی پوری پوری حفاظت فرما۔ اللہ یہاں جتنے تیرے بندے موجود ہیں تمام کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔